میں نے نا یہ چینل بنایا نہیں تھا، بلکہ کوئی بھی چینل بنایا نہیں تھا۔ تو میری بہن نے مجھے ایک بات کی تھی۔ میری بہن نے مجھے بولا تھا کہ تم چینل تو کھول رہی ہو، ارننگ بھی ہو جائے گی، یہ نہ ہو جو روٹی تمہیں مل رہی ہے اس سے بھی جاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ تعالی خیر خیریت سے ہوں گے، اور میرے جو بھی 2 4 5 6 جو بھی سبسکرائبر ہیں، جو میری ویڈیو ریگولر دیکھتے ہیں، مجھے کمنٹس بھی کرتے ہیں، مجھے ان کا پتہ ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ میں اتنی اداس ہوں، آپ لوگ کو آواز سے بھی لگ رہا ہوگا۔ مطلب کبھی کیا آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ضرور ہوتا ہوگا، لازمی ہوتا ہوگا کہ آپ کوئی بھی شاپنگ کر کے لائے ہو تو آپ کے گھر میں ایسا کردار ضرور ہوتا ہوگا، ساس کا ہو، جٹھانی کا ہو، نند کا، یا سوتن ہی کر لے۔ اللہ کسی کو بھی سوتن والا معاملہ نہ دے، بس یہ دنیا ہے، اس میں ہوگا۔ لیکن میری دعا ہے کہ کوئی بھی میری ایک بات سنو، جتنی بھی میرا ایک مشورہ سن لو۔ آج میں ایک سیکنڈ وائف ولاگز اس چینل کے نام پہ بات کر رہی ہوں، مطلب اس کے ناطے ایک بات کہوں گی، آپ بہنوں کو ایک مشورہ دوں گی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کرنی ہے یا کر لی ہے خدا نخواستہ، یا آپ کسی کی دوسری بیوی ہے یا پہلی بیوی ہے اور آپ پہ سوتن ہے، تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی، جتنا بھی آپ دونوں میں صلح ہو، جتنی محبت ہو، سوتنوں میں محبتیں کب ہوتی ہیں پہلے یہ بتاؤ؟ جتنی بھی محبت ہو، آپ نے اکٹھے نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ ضروری نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ قائد اعظم نے پاکستان کو تلوار سے نہیں جیتا تھا، سیاست سے جیتا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو، گھر میں فساد ہو، ایک دوسرے کے بال ہی پٹنے ہیں آپ لوگوں نے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں سیاست سے بھی چلتی ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ آپ لوگوں کے گھر میں ضرور ایسا کوئی کردار ہوگا جو نا آپ کی چیزیں، آپ کی شاپنگ، آپ 2 روپے بھی کوئی چیز خرید کے لے کے آئے ہو نا، اس پہ بہت خوش بھی ہوتا ہوگا، آپ کو دعا بھی دیتا ہوگا کہ چلو اللہ پاک ترقی دے اور دے۔ اور کوئی ایسا کردار ہوگا جو آپ کو مطلب آپ کی چیز دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا جملہ کہہ دیتا ہے جو جملہ آپ کو تکلیف دیتا ہو۔ کبھی ساس ہو تو وہ پتہ ہے کیا کہہ دیتی ہیں، اگلیاں سامنی نہیں تے اور کے نانی ہے۔ اب یہ میں نے پنجابی میں کہا، کئیوں کو پنجابی نہیں سمجھ آتی، مطلب کہ اگلی چیز سنبھالی نہیں اور لے آتی ہے۔ یہ جملہ انسان کو میں کہتی ہوں زمین کے اندر گھسا دیتا ہے۔ اگلا ایک شوق سے آپ کو چیز دکھا رہا ہے اور آپ اس پہ اتنا بڑا طنز مار دو، مطلب اس کو 2 منٹوں میں کھوتا قرار دے دیتے ہو، خوش ہونے کی بجائے اس کی چیزوں پہ تنقید کرتے ہو، حسد نکالتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگلی نہیں سنبھالی۔ ایسا کردار ہوگا آپ کے گھروں میں بھی، پھر آپ کو مجبوراً وہ چیزیں چھپانی پڑتی ہوں گی۔ ایسا ہے نا، کئی سسٹرس میری ایگری کریں گی۔ میں خود پہلی شادی میں اپنی ساس سے چیزیں چھپاتی ہوتی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی جوتا کپڑا لے آؤ تو ہمارے گھر فساد بن جاتا تھا۔ میں اپنی بات ہر جگہ نہیں کروں گی، عموماً بنتا ہے بہوئیں لے آئے نا تو چھپانی پڑتی ہے، ورنہ فساد بن جاتا ہے۔ اور پھر بیٹے کو بھی اس طرح راہ میں لگایا جاتا ہے کہ اگلی وہ رول رہی تھی چیز، اگلے سوٹ کا دوپٹہ پھٹ گیا تھا، جلا دیا تھا اس نے، مشین میں گندا پڑا ہوا ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے اور نئے اٹھا لاتی ہے، تم نے اس کو اتنا خرچہ کیوں دیا ہوا ہے، تم نے یہ وہ ایسی باتیں کرتی ہیں۔ تو مجبوراً نا مجھے بھی چیزیں چھپانی پڑتی تھی۔ لیکن جب سے میں اس گھر میں ہی ہوں، میں سوتن کو ہمیشہ شاپنگ پہ لے کر جاتی ہوں، میں نے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی، اور اس کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ یا اس کا بھی اس کا بھی جنا ہے وہی اور میرا بھی، تو وہ کتنا ایک مجھے خرچہ دیتا ہے، کتنا ہی دیتا ہوگا، جو کہ بہت میں محل خرید کے لے آؤں گی۔ تو
اگر اب میں اپنے پیسوں کی، اب اس ویڈیوز میں نے چاول بنا رہی تھی، اس دن سوتا نے دعوت پہ چاول بنائے تھے لیکن مجھے نہیں اچھے لگے، بنے اچھے تھے، بہت مزے کے بنے تھے لیکن مجھے نہیں اچھے لگے، بہت مزے کے تھے، میں پھر کہوں گی مطلب جیسے شادیوں پہ ہوتے ہیں نا پلاؤ ویسا تھا، لیکن میری پریگننسی کی وجہ سے مجھے نہیں اچھے لگے نا، میں نے تو اس طرح نہیں کھائے، میں نے بہت دنوں کے بعد چاول بنائے اور وہ بھی جل گئے ٹینشن سے۔ اب ٹینشن میں کس چیز کی لے رہی ہوں بلا وجہ کی؟ میں نے سوتن کو کہا کہ آؤ میرے ساتھ نا یہ چیزیں لے آئیں تھوڑی بہت۔ دیکھیں اچھا میری سوتن کو خوش ہونا چاہیے اس بات پہ کہ خرچہ کر رہی ہے تو اپنا کر رہی ہے، اپنے پیسوں کا کر رہی ہے، تھوڑی ارننگ ہے زیادہ ہے جو بھی ہے جہاں سے بھی آ رہا ہے اپنے میرے پیسے، میں نے ہسبینڈ سے تو نہیں مانگا کچھ بھی یا ان کے نوالے تو نہیں چھین رہی، اگر چھینتی تو کب سے چھین لیتی۔ تو انہوں نے وہ کپڑے سی رہی تھی بیٹی کے، انہوں نے کہا کہ تم میری بیٹی کے ساتھ چلی جاؤ میں تھک جاؤں گی یہ وہ، میں نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے بندہ تھک جاتا ہے۔ ہم چلے گئے، واپس آئے، آج یہ ہوا کہ میں نے ان کو کوئی چیز نہیں دکھائی، شاید تب ان کا موڈ آف تھا، وہ اس طرح نہیں دکھائی کہ چیزیں لا کے میں نے صوفے پہ رکھ دی، عصر کی نماز کو دیر ہو رہی تھی اور جنت کو نیند بہت شدید آئی ہوئی تھی، جنت میرے ساتھ گئی تھی، میں نے جنت کو بیڈ پہ لٹایا، نماز پڑھی، جو میں سورت پڑھتی ہوں وہ پڑھی، جو میں نے پھر ویڈیو میں بتائی تھی کتنی دفعہ، وہ پڑھتے کرتے پھر مجھے بھوک لگی تھی، میں نے صرف ناشتہ کیا ہوا تھا، میں نے جلدی سے چاول گیلے کیے، اپنے کھانے پکانے میں لگ گئی اور چیزیں صوفے پہ رکھ دی۔ ہاں ایک ہوا کہ میں جب چیزیں لینے گئی تو ہسبینڈ کی دکان پہ گئی تھی میں اور ان کی بیٹی، ہسبینڈ تو نہیں تھے، وہ بازار گئے ہوئے تھے مزید آگے، تو انہوں نے دیر ہوگی تو انہوں نے فون کیا بیٹے کو، تو بیٹا کہتا ہے کہ وہ لوگ آنٹی نے کوئی سوٹ دیکھنا تھا لینا تھا تو وہ وہاں گئی ہیں دوسری دکان پہ، بس شاید یہ بات میری سوتن کو ناگوار گزر گئی، کرتی ہیں آتے ساتھ ہی اتنی دیر تم لوگوں نے لگا دیا یہ وہ، تو میں نے کہا پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہیں یہ وہ، اچھا پہلے سوٹ کم تھے جو اور سوٹ لے آئے ہو، بس یہ بات مجھے نہیں برداشت ہو رہی۔ دیکھو گرمیوں کے جو لون کے کپڑے ہیں نا وہ ایک ہی سیزن نکالتے ہیں، مجھے نہیں پتا، ہم نے کبھی برانڈ نہیں لیا، میں یہ نہیں کری بڑے ہم غریب ہیں لاغر ہیں کمزور ہیں ہن میرے کو سنی ہو نا، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے، 2200 2300 2500 والا بھی سوٹ لو نا تو ایک یا دو سیزن ہی گرمیوں کے کپڑے نکالتے ہیں، اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے یا یہ وہ جو بھی لون ہے نا، تو وہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا کم ہوتے ہیں، میں نے تو بھی اس سیزن کے نہیں لیے، میں نے آپ پہلے بھی ذکر کیا ہوگا کہ عید کا ایک سوٹ وہ بھی کڑھائی والا ہے، وہ شادی آ رہی ہے ہسبینڈ کی بھتیجی کی، اس پہ پہنوں گی، کھلا سا لیا ہے، لون کا لیا ہے، شادیوں پہ لون کوئی نہیں پہنتا لیکن میری مجبوری ہے، آپریشن کا ٹائم ہوگا میرے، اللہ خیر سے لائے، میں نے وہ پہننا ہے، ٹھیک ہے، وہ لیا ہے، وہ کڑھائیوں والا میں عیدوں پہ تو نہیں پہن سکتی یا گھر میں تو نہیں نا فینسی پہن سکتی، تو میں نے ایک لون کا سوٹ ادھر دیکھا ہے، ہاں اگے سوٹ تھوڑے تھے اور سوٹاں نہیں لوڑ پائے گی، تو مجھے دکھ اس بات کا ہو رہا ہے، پھر میں نے کوئی چیز نہیں دکھائی ان کو کہ کیا میں اپنا بھی کماؤں گی تب بھی مجھے حساب دینا پڑے گا، اگر ہسبینڈ کا لوں گی تب بھی ساس کو حساب دینا پڑتا تھا، اب اپنا کما کے بھی دوسروں کو حساب دینا پڑے گا، کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خیر میں اتنی بھی معصوم نہیں ہوں کہ میں کسی کی باتوں میں آ جاؤں یا دباؤ میں آ جاؤں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے دل ایسے نا اداس سا ضرور ہو گیا ہے، آج میں نے ان کو کوئی چیز بھی نہیں دکھائی، شاید تب موڈ آف ہو گیا ان کا، اور سوٹ والی بات پہ بھی کہ یہ سوٹ لے آئی، دیکھو میرے پیسے ہیں نا، میں آگ لگاؤں سوٹ پہنوں نہ پہنوں، جب میں نہیں ارننگ کرتی تھی تب بھی تو گزارا ہو ہی رہا تھا نا، اب اگر ان کا یہ دل کرتا ہے کہ میری ارننگ بھی گھر میں کھانے پکانے میں ان کے سب میں ہسبینڈ کو اٹھا کے دے دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی میں ایسے کروں گی اور نہ ہی میں کرتی ہوں، میں اپنے پہ لگاؤں گی۔ اب یہ چیزیں آپ ویڈیو میں دکھاؤں گی، چاول بھی بنتے ہوئے دیکھو گے، ویسے میں وائس اوور کروں اور چیزیں بھی دکھاؤں گی، یہ چیزیں میں کوئی برانڈ کی نہیں لے کر آئی، گزارے کے لیے لے کر آئی ہوں، سب کچھ گزارے کے لے کر آئی ہوں، ٹوکری میں نے بتایا آلو پیاز والی میں، کبھی ایک شاپر میں آلو پڑے ہوتے ہیں کبھی دوسرے میں پڑے ہوتے ہیں، پھر مجبوری ہے نا یار، لینی پڑتی ہے چیز، تو اس پہ بھی بندہ اگلا منہ بنا لے
تو دکھ ہوتا ہے نا یار، کب تک ہم آپ کے منہ سیدھے کرتے رہیں گے یار، دفعہ بلا۔ اس بات میں مجھے اتنا دکھ تھا، میرے آج چاول جل گئے، حالانکہ مسالہ جل گیا، حالانکہ کبھی بھی مجھ سے نہیں مطلب جلا اتنا، اس طرح ہوا۔ اور پھر اچھا میرے چینل کو سبسکرائب کر دے کوئی بھی نیو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دل بھی ایک دم نا پتہ نہیں کیوں میرا اداس سا ہو گیا، حالانکہ مجھے خوش ہونا چاہیے کہ کل انشاءاللہ تعالی میری بیٹیاں آئیں گی، اور پوری کوشش ہے، ہر دفعہ کہتی ہوں، اس دفعہ بھی پوری کوشش ہے کہ میں نا ان کو وہ ولاگ بنائے میرا۔ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کس کو شوق ہے ان کی وائس اوور سننے کا۔ ان کو نہیں، میں شکل نہیں دکھا سکتی، مجبوری ہے، میری جوان بچیاں بھی ہیں، میں نے اپنی بھی خاص کبھی نہیں آپ لوگوں کو دکھائی، اور ان کی نہیں دکھا سکتی کیونکہ ان کا باپ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اور میری بیٹی کا ہسبینڈ تو کہتا ہے کہ وہ چینل بنائے، میں خود ساتھ ہو کے بناؤں گا، میں ولاگنگ کروں گا اس کے ساتھ، اس کا اجازت، لیکن ابھی رخصتی تو نہیں ہوئی نا، لیکن اس کا باپ نہیں اس چیز کو اچھا سمجھتا۔ تو لیکن میں نے وائس اوور کا کہا ہے کہ میں نے کہا چلو تم لوگوں کے بارے میں میرے سبسکرائبر سنتے ہیں، تم لوگوں کی وجہ سے سبسکرائب کیا، سب کچھ تم لوگوں کی وجہ سے ہے، تو تم لوگ تھوڑا سا ولاگ بنا دینا میرا، تم لوگ بنا دینا، اور دیکھیں اگر وہ بناتی ہیں تو میری پوری کوشش ہوگی کہ ان سے بنواؤں میں، وہ آپ لوگوں کو وائس اوور کر کے دیں۔ تو آپ لوگوں نے سپورٹ کرنا ہے، صحیح ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اور میں بہت سیریس ہوں، لگ ہی رہا ہوگا آپ لوگوں کو، بس دل اداس ہے۔ ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے تو میں نے کہا وائس اوور کر لوں، کل جمعہ ہے، میں ابھی ایک ویڈیو لگا کر دوسری وائس اوور کر رہی ہوں، یار مجبوری ہے نا میری، چینل چلانا کوئی آسان ہے، بہت مشکل ہے، چینل چلانا بہت مشکل ہے، آدھی ٹینشن ہوتی ہے انسان کی، ذرا سے ویوز اوپر نیچے ہو جائے، سبسکرائبر، انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور یقین کرے ذرا سے اوپر ہو تو انسان ہواؤں میں بھی اڑنے لگ جاتا ہے، ایسی سچویشن ہوتی ہے ان چینلوں کی، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اور یہ میں آنکھیں اندھی کر رہی ہوں، میں ان پڑھ بندہ ہو کے تھمبنیل پہ غور کرنا، دماغ لڑانا، کیوں میرا نہیں دل کرتا میں سکون کروں، میں اپنے بچی کے ساتھ ٹائم گزاروں، بچیاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ گزاروں، پھر بھی مجھے مجبوراً چینل چلانا پڑے گا، ویوز کی خاطر، پیسوں کی خاطر، کیوں، میں اپنے لیے، صرف میں اپنی ذات، اپنے بچوں کے لیے، لیکن لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ میں ہر کسی کی خوشی میں خوش ہوتی ہوں، اچھا کوئی بھی ایک ککھ بھی کوئی خرید کے لے آئے نا، یقین کرے تو میں اس کو نا اپریشیٹ کرتی ہوں، میں اس کو کہتی ہوں واو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اور میں کیڑے نکالنے کی عادت ہی نہیں ہے میرے میں، کسی کا کھانا بناؤ، میں نے ابھی بھی بار بار ایک بات کہی ہے کہ سوتن نے چاول بہت اچھے بنائے تھے، میں اس میں کوئی شک نہیں، اچھے تھے، سب نے کھائے، لیکن میری طبیعت ایسی تھی نا جو میرا دل نہیں کیا، تو میں کسی کے کھانے میں کیڑے نہیں نکالتی، کسی کی چیز میں، کسی کے کپڑے میں، تم نے کتنا گندا پہنا ہوا ہے تم نے، یہ لوگ منہ پہ نکال دیتے ہیں۔ تو اچھا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور بتائیے گا کہ میری چیزیں کیسی لگی، میری ویڈیو کیسی لگی، اور میری بیٹیوں کا بھی بتائیے گا، کل کا ولاگ انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے ان کے ساتھ آئے گا میرا۔ اچھا آپ لوگوں سے خصوصی ریکویسٹ کرنی ہے، یہ کوئی عام چینل نہیں ہے جس کے بارے میں بتا رہی ہوں، یہ چینل مجھ سے بڑا چینل ہے، پھر بھی میں بتا رہی ہوں، اور میں بتاتی ہوں، یہ جو چینل والے بھائی ہیں نا، یہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، رمضان آنے والا ہے، اگر ہم اپنے ہاتھوں سے کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نا، مطلب ہمارے پاس نہیں ہے دینے کے لیے، تو ہم صرف یہ ایک کام کریں کہ ان کے چینل کو سپورٹ کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور واچ بھی کر لیں، تاکہ جتنے ہمارے وجہ سے جتنے سبسکرائبر آئیں گے، ویوز بڑھیں گے، مطلب انکم ہوگی، وہ سب غریبوں کے پاس جائے گی، کوئی افطاری کر لے گا، کوئی سحری کر لے گا، کسی کی کس طرح ہیلپ ہو جائے گی، کسی کی کس طرح ہو جائے گی۔ تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ان کے چینل کو دیکھنا ہے، تو اور سبسکرائب کرنا ہے اور سپورٹ کرنا ہے، اور کچھ نہیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا، لازمی میری پیاری پیاری سسٹروں، آپ سب سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، لازمی آپ نے اس چینل کو سپورٹ کرنا ہے، تاکہ یہ آگے اور لوگوں کو سپورٹ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی کل پھر آؤں گی، اللہ حافظ۔